السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد دین کی صحیح معلومات عام لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ ان کے اندر دینی آگہی پیدا ہو اور ناواقفیت و لاعلمی کی وجہ سے جو غلطیاں کر جاتے ہیں ان کا ازالہ ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ حضرات دینی معلومات کے نشر و اشاعت میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ سامعین محترم، 26 جنوری یوم جمہوریہ آنے ہی والا ہے، جس میں پوری آن بان اور شان کے ساتھ ترنگا لہرایا جائے گا، پرچم کشائی کی جائے گی اور قومی ترانہ پڑھا جائے گا۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہر عمل کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا ضروری ہے کہ صحیح ہے یا نہیں۔ پرچم کشائی میں 2 عمل ہوتے ہیں، ایک ہے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جھنڈے کو سلامی دینا اور دوسرا ہے قومی ترانہ پڑھنا۔ سوال یہ ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا اور قومی ترانہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ آئیے آج ہم انہی دونوں مسئلے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے جھنڈے کو سلامی دینا۔ سامعین کرام، کسی بھی ملک کا جھنڈا اس ملک کی عزت و عظمت اور سربلندی کا نشان ہوتا ہے۔ جھنڈے کو اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے، اسے مذہبی رنگ اور عبادت کے پہلو سے بالکل نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اس لحاظ سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک بھارت کا پرچم بھی اس ملک کی عظمت و شان کا نشان ہے، جس کے قانونی اعتبار سے کچھ آداب اور ضابطے ہیں۔ چونکہ پرچم کشائی کے وقت حاضرین کا کھڑے رہنا، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جھنڈے کو سلامی دینا اس کے آداب کا حصہ ہے اور آداب ہی سمجھ کر بطور رسم ادا کیا جاتا ہے، اسے دین اور عبادت کا حصہ سمجھ کر بالکل انجام نہیں دیا جاتا، اس لیے شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے قومی ترانہ جن گن من پڑھنا۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ جن گن من پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے اسکول و کالج میں یوں بھی اس کے پڑھنے کا نظام ہے، پڑھنے والے بہت سارے مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے اس ترانے کا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حضرات، ترانہ جن گن من رابندر ناتھ ٹیگور کا ہے، جسے 24 جنوری 1950 عیسوی کو بھارت کی قانون ساز کمیٹی نے سرکاری طور پر منظوری دی اور یہ بھارت کا قومی ترانہ قرار پایا۔ یاد رہے کہ یہ ترانہ کسی ایک قوم کا خاص شعار نہیں ہے، بلکہ سیکولر ملک اور دھرم نرپیکش راشٹر کا ترانہ ہے۔ جس وقت اس ترانے کو منظوری ملی، اس وقت سیکولر ذہنیت کے لوگوں نے یقیناً اس پہلو سے بھی غور کیا ہوگا کہ اس میں ایسا کچھ نہ ہو جس سے کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچے اور کسی کا عقیدہ مجروح ہو۔ چنانچہ اس نظم میں غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نظم محتمل المعنیین ہے۔ اس کے معنی میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق اس کو ڈھال کر پڑھ سکتا ہے۔ مسلمان بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق ٹیگور کو خدا کی ذات پر یقین تھا اور اس نے یہ نظم اسی کے حمد و ثنا میں ترتیب دی ہے، جیسا کہ نظم کے الفاظ اور معنی میں اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے۔ آئیے ہم نظم کے خاص الفاظ کا معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جن گن من۔ اس کا معنی ہے سارے انسانوں کے دل۔ ادھینائک، اس کا معنی ہے مالک، اور ہندی شبد کوش میں اس کا یہ بھی معنی لکھا ہے سرو ادھیکار سمپن شاسک، جس کا مطلب ہے ایسا حاکم مطلق جو اپنے ارادے سے جو چاہے کرے، نہ اس پر کسی کو پابندی لگانے کا اختیار ہو، نہ سوال کرنے کا۔ اور سامعین، ایسا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو سوال کا مجال نہیں ہے۔ تیسرا لفظ بھارت بھاگیہ ودھاتا۔
بھاگیہ ودھاتا کا معنی ہے تقدیر بنانے والا، بھارت بھاگیہ ودھاتا بھارت کی تقدیر بنانے والا۔ اور چوتھا لفظ ہے منگل دائک، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والا، آرزوؤں و تمناؤں کو پوری کرنے والا۔ اور پانچواں لفظ ہے جے ہے، جس کا معنی ہے تعریف۔ اب نظم کا معنی ہوا اے انسانوں کے دلوں کا مالک حقیقی، تیری تعریف ہے اے بھارت کی تقدیر بنانے والے۔ پنجاب، سندھو، گجرات، مراٹھا، دراوڑ، اتکل، بنگال، وندھیاچل اور ہماچل پردیش کے تمام لوگ گنگا جمنا اور اچھلتے لہراتے سمندر تیرا ہی نام لے کر بیدار ہوتے ہیں اور تجھ سے نیک دعائیں مانگتے ہیں، پھر تیرے ہی غلبے کی داستان بیان کرتے ہیں۔ اے لوگوں کی آرزوؤں کی تکمیل کرنے والے، اے بھارت کی تقدیر بنانے والے، تیری تعریف ہے، تعریف ہے، تعریف ہے۔ حضرات، جب آپ ترانہ کا معنی سمجھ چکے ہیں تو ہم عرض کرتے ہیں کہ جب قانونی اعتبار سے اس ترانہ کا پڑھنا ضروری ہے اور نہ پڑھنے کی صورت میں پریشانی کا اندیشہ ہے تو ہمیں اس ترانے کو اس نظریے سے پڑھنا چاہیے کہ اس میں اس عظیم ہستی کی تعریف کی گئی ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں ملکوں کی تقدیر ہے، جس کی قدرت کا مظاہرہ دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ جس ذات نے بھارت کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کے حسن سے سنوارا، اور جس ذات کا ہر جگہ نام لیا جاتا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور اسی سے کامیابی و کامرانی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اگر اس نظریے سے پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا نظم کو اس کے ذکر کردہ معنی اور نظریے کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر پڑھنے کی شرح گنجائش ہوگی۔ بس ہماری نیت اس نظم سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انسان کو اس کی نیتوں کے مطابق پھل ملتا ہے۔ اور اصول فقہ کا مسلمہ اصول اور ضابطہ ہے، الامور بمقاصدها۔ بس اسکول و کالج کے پڑھنے والے مسلم بچے اور بچیوں کو بھی اس ترانے کا یہی معنی مفہوم اپنے دل و دماغ میں بسا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ہوا ترانہ جن گن من کے تعلق سے اور جھنڈے کو سلامی دینے کے تعلق سے اہم مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی طرح کے کوئی بات، کوئی چیز پوچھنے کے قابل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ جو قابل تحقیق ہے اور جو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں لکھ کر کے اس جانب توجہ دلا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پوری تفصیل اور پوری تحقیق کے ساتھ مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ۔